Dr. Wise, the channel for True Story Tower. زوناش، دو ایسے ڈاکٹرز کی کہانی جنہوں نے مردوں کے جسم جوڑ جوڑ کر ایک نیا طاقتور انسان بنایا اور پھر اس انسان نے پوری دنیا میں تباہی مچا کر رکھ دی۔ کہانی کا اگلا حصہ سماعت فرمائیں۔ شام کے وقت لاش کے ایک ہاتھ نے ہلکی سی جنبش کی اور اس کے حلق سے غرات کی ہلکی سی آواز نکلی۔ ڈاکٹر پرویز اور ڈاکٹر دارا جلدی سے لیبارٹری کے دروازے میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ ریموٹ کنٹرول ڈاکٹر پرویز کے ہاتھ میں تھا۔ ریموٹ کنٹرول پر چھوٹے چھوٹے 6-7 بٹن تھے۔ ایک بٹن کو دبا کر لاش سے کہا جاتا تھا کہ اٹھ کر کھڑی ہو جا۔ دوسرے بٹن سے لاش کو ایک طرف چل پڑنے کے سگنل دیے جاتے تھے۔ ایک بٹن کو دبانے سے لاش کے ذہن میں یہ خیال ڈالا جاتا تھا کہ وہ فلاں کام کرے۔ ایک اور بٹن دبانے سے لاش کو واپس چلے جانے کا حکم دیا جاتا تھا۔ ایک صرف بٹن کو دبانے سے لاش سے کہا جاتا تھا کہ وہ سو جائے۔ دونوں ڈاکٹر بے چینی سے لاش کو دیکھ رہے تھے۔ جو ڈاکٹروں والا لمبا سبز کرتا پہنے اور دھوتی باندھے اسٹریچر پر لیٹی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر دارا نے آہستہ سے کہا، پرویز، اسے سگنل دو کہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے۔ پرویز نے سرگوشی میں کہا، نہیں، پہلے اسے پوری طرح ہوش میں آ جانے دو۔ نیند بے ہوشی کی حالت میں سگنل کا اثر نہیں ہوگا۔ لاش آہستہ آہستہ ہوش میں آ رہی تھی۔ جیسے ہی لاش کو پوری طرح ہوش آ گیا، ڈاکٹر پرویز نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ریموٹ کنٹرول کا ایک بٹن دبا دیا۔ پہلے تو لاش بے حس و حرکت پڑی رہی اور اس کے حلق سے غرانے کی آوازیں نکلتی رہی، لیکن جب ڈاکٹر پرویز نے دوسری مرتبہ بٹن دبایا تو لاش کو ایک جھٹکا لگا اور وہ اٹھ کر اپنے پاؤں پر پورے قد سے کھڑی ہو گئی۔ سرجن ڈاکٹروں والے چوغے اور سفید دھوتی میں لاش کوئی دیو ہیکل سرجن ڈاکٹر لگ رہی تھی۔ دارا نے خوشی سے تقریباً چیختے ہوئے کہا، پرویز، اسے پھر سے لٹا دو، یہ ہماری طرف دیکھ رہی ہے۔ لیبارٹری کی دیوار میں اوپر چھت کے قریب لمبے شگاف کی طرح کے روشن دان میں سے دن کی روشنی اندر آ رہی تھی اور بڑا بلب بھی روشن تھا۔ لاش بالکل سیدھی کھڑی، نیم سفید سنگ دل آنکھوں سے ڈاکٹر پرویز اور ڈاکٹر دارا کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پرویز نے کہا، یہ میرے کنٹرول میں ہے، شور نہ مچاؤ، اور پرویز نے ریموٹ کنٹرول کا ایک اور بٹن دبایا۔ لاش بوجھل قدم اٹھاتی دیوار کے ساتھ لگی الماری کی طرف چلنے لگی۔ ڈاکٹر پرویز نے ایک اور بٹن دباتے ہوئے لاش سے کہا، الماری کھول کر اس کے پہلے خانے میں سے ایک بوتل اٹھا کر کھڑے ہو جاؤ۔ لاش الماری کے پاس جا کر رک گئی۔ پھر اس نے ایک ہاتھ بڑھا کر الماری کھولی اور پہلے خانے میں سے بوتل اٹھا کر الماری کے پاس ان کی طرف منہ کر کے کھڑی ہو گئی۔ ڈاکٹر پرویز نے مسرت سے بھرپور آواز میں نعرہ لگایا، ہم نے ایک پورا آدمی بنا دیا ہے، ہم نے بہت بڑا کارنامہ کیا ہے۔ ڈاکٹر دارا، خدا کی قسم، اس دفعہ نوبیل پرائز ہم دونوں کو ملے گا۔ ڈاکٹر دارا نے کہا، تو کیا تم اس نقلی انسان کا کھلم کھلا مظاہرہ کرو گے؟ پرویز بولا، ابھی ہم ایسا نہیں کریں گے، ابھی ہم اس کو ٹریننگ دیں گے، جب یہ مشق میں پکا ہو جائے گا تو پھر سے مارکیٹ میں لے آئیں گے۔ ڈاکٹر دارا خوب جانتا تھا کہ پرویز جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ اس نقلی انسان اور زندہ لاش سے مجرمانہ کام لینا چاہتا ہے۔ وہ اسے کھلم کھلا مارکیٹ میں کبھی نہیں لا سکتا اور نہ دوسرے سائنسدانوں کے آگے اس زندہ لاش کا مظاہرہ کروا سکتا تھا۔ ہاں،
جب وہ زندہ لاش کی مدد سے اپنے تمام دشمنوں کو ٹھکانے لگا چکے اور بڑے بڑے بینکوں میں اس کی مدد سے ڈاکے ڈلوا کر کروڑوں روپے جمع کر لے گا تو پھر شاید وہ زندہ لاش کو مارکیٹ میں لے آئے گا۔ زندہ لاش بوتل ہاتھ میں لیے الماری کے پاس بالکل روبوٹ کی طرح ساکت کھڑی تھی۔ ڈاکٹر پرویز نے دارا سے کہا، آؤ اپنی تخلیق کو قریب سے دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر دارا ڈر رہا تھا، اسے اندیشہ تھا کہ قریب جانے سے زندہ لاش ان کی گردنیں لامروڑ ڈالے، لیکن لاش نے ایسا نہ کیا۔ وہ لاش کے بالکل سامنے جا کر کھڑے ہو گئے۔ ڈاکٹر دارا کی لاش کو دیکھنے کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ لاش کی آنکھوں میں ایک عجیب قسم کی مرگ آلود دہشت تھی، جس کو دیکھ کر ہی آدمی کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ڈاکٹر پرویز نے بے دھڑک ہو کر لاش کے ہاتھ کو آہستہ سے پکڑ لیا۔ لاش نے آگے سے کوئی حرکت نہ کی۔ پرویز بولا، دارا، یہ شخص پوری طرح میرے قابو میں ہے۔ اب یہ وہی کرے گا جو میں سے کہوں گا، وہی سوچے گا جو میں سے کہوں گا۔ ذرا ٹھہرو، تمہیں ابھی تجربہ کر کے دکھاتا ہوں۔ ڈاکٹر پرویز نے ریموٹ کنٹرول کا ایک سبز بٹن دباتے ہوئے لاش سے کہا، لیبارٹری کے دروازے کے پاس جا کر دیکھو کہ باہر کوئی آدمی ہماری باتیں تو نہیں سن رہا۔ لاش حرکت میں آ گئی، آرام آرام سے قدم اٹھاتی لیبارٹری کے کھلے دروازے تک گئی اور رک گئی۔ پھر گردن باہر نکال کر پہلے دائیں پھر بائیں جانب دیکھا، وہیں سے واپس پلٹ کر اپنی پہلے والی جگہ پر آ کر کھڑی ہو گئی اور اپنے بڑے سر کو نفی کے انداز میں دائیں بائیں ہلایا، جیسے کہہ رہی ہو کہ باہر کوئی نہیں ہے۔ ڈاکٹر پرویز کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ کرسی کھینچ کر اسٹریچر کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ اس نے دارا کو بھی اپنے پاس بٹھا لیا اور کہنے لگا، بتاؤ کون کہہ سکتا ہے کہ میں نے جیتے جاگتے سوچنے والے انسان کو ایجاد نہیں کیا؟ ابھی تک یورپ اور امریکہ کے سائنسدانوں نے اتنی زبردست ترقی کے باوجود صرف اسٹیل اور پلاسٹک کا روبوٹ انسان ہی تخلیق کیا ہے، مگر میں نے زندہ انسان تخلیق کر کے دکھا دیا ہے۔ خدا کی قسم، اب میں مختلف مردہ آدمیوں کی بیکار لاشوں کے ٹکڑے جوڑ کر جتنے چاہوں انسان بنا سکتا ہوں۔ ڈاکٹر دارا نے کہا، یہ کفر کی باتیں ہیں۔ پرویز، اللہ کے آگے توبہ کرو، اور اب بھی تمہیں یہی مشورہ دوں گا کہ اپنی زندہ تخلیق کو ضائع کر دو، نہیں تو ہم کسی ایسے عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے کہ لوگ ہمارے جسم کے اعضاء کاٹ کاٹ کر چیلوں اور کووں کو کھلائیں گے۔ ڈاکٹر پرویز نے تلخ لہجے میں کہا، تم مجھ سے حسد کرتے ہو دارا، اسی لیے تم میری زندہ تخلیق کی مخالفت کر رہے ہو۔ تم نہیں چاہتے کہ دنیا مجھے سائنس کی دنیا کا گرو کہہ کر پکارے۔ دارا نے بھی غصے میں کہا، میں لعنت بھیجتا ہوں تمہاری اس مشرکانہ تخلیق پر۔ میں تو اس دن کو کوس رہا ہوں جب میں تمہاری اس مجرمانہ سوچ میں تمہارے ساتھ شامل ہوا۔ پرویز، میں تمہیں ایک بار پھر بلکہ آخری بار خبردار کرتا ہوں کہ تم اللہ کے عذاب کو للکار رہے ہو۔ ابھی اسی وقت اس زندہ لاش کے ٹکڑے کر کے ان سب ٹکڑوں کو بڑے احترام کے ساتھ زمین میں دفن کر دو اور گڑ گڑا کر خدا سے اپنے گناہ کی معافی مانگو۔ میں بھی تمہارے ساتھ اللہ سے معافی مانگوں گا، بلکہ میں تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے رحم کا طلبگار ہوں۔ ڈاکٹر پرویز عیار اور جہاں دیدہ انسان تھا۔ بجائے اس کے کہ وہ تیش میں آ کر اپنی لاش کو حکم دیتا کہ اس آدمی کی گردن مروڑ دے، اس نے ڈاکٹر دارا کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میرے پیارے دوست، مجھے ایک بار شہر بلکہ ملک کے تمام اسمگلر اور دہشت گرد اپنے بنائے ہوئے انسان کی مدد سے پولیس کے حوالے کروا لینے دو۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے بعد میں اپنی اس تخلیق کو اپنے ہاتھوں سے ضائع کر دوں گا اور اس کی لاش کے ٹکڑے بڑے احترام کے ساتھ قبر میں دفن کر دوں گا۔ ڈاکٹر دارا نے کہا، کاش تم ایسا کر سکو،
مجھے تمہارے ارادے نیک نہیں لگتے۔ ڈاکٹر پرویز نے دارا کا کندھا دباتے ہوئے کہا، یار تم تو ویسے ہی مجھ پر شک کرنے لگے ہو۔ یقین کرو میں اپنے بنائے ہوئے انسان سے کوئی ناجائز کام نہیں لوں گا۔ میں تو چاہتا ہوں کہ ہمیں نوبیل پرائز ملے، سائنس کی تاریخ میں ہمارا نام عزت و احترام سے لیا جائے۔ پھر بھلا میں اپنی تخلیق سے کوئی برائی کا کام کیسے لے سکتا ہوں؟ اچھا اب خاموش ہو کر بیٹھے رہو، میں تمہیں اپنی تخلیق سے ایک اور کام لے کر دکھاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ہمیں زندہ لاش کا کوئی نام رکھنا پڑے گا۔ سوچ کر بتاؤ ہم اس کا کیا نام رکھیں؟ ڈاکٹر دارا نے بادل نخواستہ کہا، اس کا نام رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ پرویز کہنے لگا، میں چاہتا ہوں کہ میں اس کا نام لے کر مخاطب کروں۔ میری اس حیرت انگیز تخلیق کو معلوم ہو کہ اس کا ایک نام بھی ہے۔ کیا نام رکھیں اس کا؟ بتاؤ۔ ڈاکٹر پرویز سوچنے لگا، پھر بولا، زنش۔ کیسا رہے گا یہ نام؟ میں نے کالج کے زمانے میں یہ نام ایک اردو کے ناول میں پڑھا تھا، مصنف نے کسی حبشی غلام کا نام رکھا تھا۔ ڈاکٹر دارا نے کہا، جو چاہے نام رکھ لو، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ پرویز بولا، اوکے تو پھر یہی نام ٹھیک ہے، بس آج سے ہماری تخلیق اس زندہ لاش کا نام زنش ہوگا۔ ڈاکٹر پرویز نے زندہ لاش کی طرف اشارہ کر کے کہا، دارا اللہ کی قسم لاش کے چہرے کے تاثرات دیکھو، صاف لگتا ہے کہ یہ ہماری باتیں سن رہا ہے، اور اس نے یہ بھی سن لیا ہے کہ ہم نے اس کا نام زنش رکھ دیا ہے۔ ٹھہرو میں تمہیں اس کا تجربہ کر کے دکھاتا ہوں۔ ڈاکٹر پرویز نے ریموٹ کنٹرول کا وہ سرخ بٹن دبا دیا جس کے سگنل سیدھا لاش کے دماغ میں جاتے تھے۔ اس نے لاش کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، زنش کیا تم ہماری باتیں سن رہے ہو؟ اگر سن رہے ہو تو اپنا سر آہستہ سے اوپر نیچے ہلاؤ۔ ڈاکٹر دارا یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ زندہ لاش نے آہستہ سے اپنا سر اوپر نیچے ہلا دیا۔ اس نے کہا، میرے خدا، یہ زندہ لاش تو ہماری باتیں سن رہی ہے۔ ڈاکٹر پرویز نے ڈاکٹر دارا کا ہاتھ پکڑ کر چوم لیا اور بے اختیار ہو کر بولا، دارا دوست، ہم دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان ہیں، سب سے بڑے سرجن ہیں۔ ہم نے وہ کام کر دکھایا ہے جس سے آج تک بڑے سے بڑا فزیشین، بڑے سے بڑا سائنسدان نہیں کر سکا۔ ڈاکٹر پرویز نے لاش سے کہا، زنش کیا تمہیں معلوم ہے کہ ہم نے تمہارا نام زنش رکھا ہے؟ زندہ لاش نے اوپر سے نیچے سر ہلایا اور اس کے حلق سے ہلکی سی غراہٹ پی۔ ڈاکٹر پرویز خوشی سے اچھل پڑا۔ اس کے بعد ڈاکٹر پرویز نے ریموٹ کنٹرول کا ایک اور بٹن دبا کر زندہ لاش سے کہا، اب تم گہری نیند سو جاؤ اور جب تک میں نہ اٹھاؤں سوئے رہو۔ دونوں ڈاکٹر یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ زندہ لاش نے پرویز کا حکم سنتے ہی آنکھیں بند کر لی۔ حالانکہ اس سے پہلے زندہ لاش نے کبھی آنکھیں بند نہیں کی تھی، اس کی آنکھیں ہر وقت نیم وار رہتی تھی۔ دونوں ڈاکٹروں نے زندہ لاش کو غور سے دیکھا۔ ڈاکٹر پرویز نے لاش کے دل کی دھڑکن چیک کی، کہنے لگا، لاش کے دل کی دھڑکن بہت سست ہو گئی ہے، یہ شخص زنش سو گیا ہے۔ دونوں ڈاکٹر اسٹریچر کے قریب کرسیوں پر بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ زندہ لاش کے جسم میں سے 1 کروڑ وولٹ کی آسمانی بجلی گزارنے کے بعد اس کے جسم میں رد عمل کے طور پر ایک اور تبدیلی واقع ہونی شروع ہو گئی تھی، جس کا ابھی تک دونوں ڈاکٹروں میں سے کسی کو علم نہیں تھا۔ زندہ لاش کا جسم کئی آدمیوں کے اعضاء جوڑ کر تیار کیا گیا تھا، اور ان مردہ آدمیوں میں سے ہر شخص کا مزاج اور اس کے جسم کے ذرات کی ساخت مختلف تھی۔ چنانچہ آسمانی بجلی کا شدید جھٹکا لگنے کے بعد زندہ لاش کے جسم کے ذرات نے منفی طاقت پکڑ لی تھی، اور بجلی کے شدید جھٹکے کے بعد ان ذرات میں کچھ ایسا کیمیکل رد عمل ہوا تھا کہ زندہ لاش کے جسم کے خلیوں اور ذرات نے غائب ہونا شروع کر دیا تھا۔ زندہ لاش کو بجلی کا جھٹکا لگے 1 ہفتہ گزر گیا تھا۔ اس 1 ہفتے کے بعد اس کے جسم کے ذرات غائب ہونا شروع ہو گئے تھے۔ سب سے پہلے اس کیمیاوی رد عمل کا اثر
زندہ لاش کے جسم کے اندرونی اعضاء پر ہوا اور زندہ لاش کا ایک گردہ غائب ہو گیا۔ غائب ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ زندہ لاش کے جسم میں نہیں رہا تھا، بلکہ ایسا ہوا تھا کہ گردہ نظر آنا بند ہو گیا تھا، مگر وہ اپنی جگہ پر جسم کے اندر باقاعدہ کام کر رہا تھا۔ اس کے بعد دوسرا گردہ غائب ہو گیا۔ جس وقت ڈاکٹر پرویز اور دارا نے زندہ لاش زونش کو ریموٹ کنٹرول کے ذریعے اپنے قابو میں کیا تھا، اس وقت تک زندہ لاش کے جسم کے اندر اس کے دونوں گردے اور دل غائب ہو چکا تھا۔ گردے برابر کام کر رہے تھے، دل بھی برابر دھڑک رہا تھا، مگر یہ اعضاء نظر آنا بند ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر پرویز اور ڈاکٹر دارا کو زندہ لاش کے جسم کے اندر کی اس حیرت انگیز تبدیلی کا بالکل علم نہیں تھا، علم ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ اگر وہ زندہ لاش کے سینے کو کھول کر دیکھتے تو انہیں معلوم ہوتا نا کہ اس کا دل تو غائب ہے،